آپ کا نام عبداللہ ہے، فرشتے آگے کہیں گے کیا نام ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں میرا نام عبد الرحمن ہے، تو آپ کو معاف کر دیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ نام بڑا اچھا ہے عبداللہ تو مشرکین مکہ میں بھی تھے، مشرکین مکہ میں بھی مشرک تھے، ان کو اسلام نے کافر کہا، لیکن ان کا نام کیا تھا، بولو، عبداللہ تھا، عبداللہ ابن جدعان، اتنا بڑا آدمی، وہی نا شیخ عبداللہ ابن جدعان، اتنا بڑا آدمی کہ حاجیوں کو کپڑے پہناتا تھا۔ وہ کیا پہناتا تھا؟ آج تو آپ کو کوئی کپڑے پوچھنے والا نہیں، کپڑے کہیں گٹھر رکھ دو تو لوگ اٹھا کے لے کے چلے، لیکن وہ مشرکین مکہ جنہیں مشرک کا خطاب اللہ نے دیا، حاجیوں کو کپڑے پہناتا تھا، اونٹ ذبح کر کر کے کھلاتا تھا، مگر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کے عمل نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم ہے، جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھا، مشرک تھا۔ کیا اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ اللہ کو نہ مانتا تو وہ حاجیوں کو کپڑے پہناتا، بولو، اللہ کو نہ مانتا تو وہ حاجیوں کی خدمت کرتا، الٹے چھری سے ذبح کر دیتا۔ اللہ کو مانتا تھا جب ہی حج کا اہتمام کرتا تھا۔ آج تو ہم 10 روپے مسجد میں دے کر یا ایک دیوار مسجد کی ایک منارہ بنا کر یا مسجد پوری بنا کر خود بخود خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چند لوگوں کو کھانا کھلا دیا، سب سمجھ گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سن لو، نیک اعمال اگر آپ کرتے ہو اس کے بھی ضابطے ہیں، اصول ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ آپ اپنی منمانی سے دیتے رہیں، زکوٰۃ قبول ہوگی؟ جس کو چاہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اگر اس طرح سے دو گے تو زکوٰۃ قبول ہوگی، ہے کہ نہیں؟ روزہ آپ اپنی طبیعت سے رہیں، مثلا کھانا نہ کھائیں، سیب نہ کھائیں، کیلے نہ کھائیں، فروٹ نہ کھائیں، لیکن شربت پی لیں۔ کیوں بھائی ایسا؟ ہماری طبیعت ہے، ہم اس طرح کے روزے رکھیں گے۔ آپ بتائیں، آپ کی طبیعت کا یہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیوں؟ بتاؤ، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کیا کہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرح نہیں ہے۔ بولو، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہاں، عمل کے لیے کچھ ضابطے، وہ بات کی بات ہے۔ میں نے اشارہ کیا ہے، آپ کے وہ اعمال بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے خواہشات، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اپنی طبیعت، اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا دماغ، سوچ، اس کی فکر، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، کیونکہ کردار، کیریکٹر، چلنا پھرنا، یہ سب طبیعت ہی ریموٹ کرتا ہے، اس کو کرتی ہے، فکر ہی ریموٹ کرتی ہے۔ سوچتے ہیں تو آپ مطابق ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تبعا لما جئت بہ، اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں، اس چیز کے فرما بردار نہ ہو جائیں جو چیز میں لے کر کے آیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کیا لے کے آئے ہیں؟ بولو، اللہ کے نبی کیا لے کے آئے ہیں؟ رب کا قرآن اور اپنا فرمان، یہ دونوں اللہ نے دیے، یہی حکمت ہے۔ رب کا قرآن بھی لے کر آئے ہیں اور اللہ کے ترجمان بھی بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کا اللہ کی نازل کردہ وہ کتاب بھی رب کا کلام ہے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ بھی اشارے رب العالمین کی ترجمانی۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں؟
زبان ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن فرمان ہوتا ہے رب العالمین کا. تو یہ قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. خیر یہ ایک ضمنی بات آئی تھی، میں نے اشارہ کر دیا ہے. اپنے اعمال کو، اپنی طبیعتوں کو اپنے بزرگوں، اپنے ملاؤں مولویوں کے حوالے نہ کرو، بلکہ یہ سب کس کے حوالے کرو؟ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مومن بننا چاہتے ہو تو مسلمان تو خیر سب ہیں. مسلمان کی کوئی گارنٹی نہیں جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں. ہاں یہ نہ سوچنا ہم مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی قسم کوئی گارنٹی اللہ نے نہ قرآن میں تھی کہ نہ حدیث میں. قرآن کے ایک ایک سطر پڑھتے چلے جاؤ، کہیں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان جنت میں جائے گا، کہیں نہیں فرمایا. ابرار جنت میں جائیں گے، متقین جنت میں جائیں گے، متقین جنت میں جائیں گے. متقین کا ایک مفہوم میں جہاں تک سمجھا ہوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی بڑھا لو، پجامے اوپر کر لو، تسبیح لے لو، پگڑ باندھ لو، ہے نا، جہاں چاہو سجدے کرتے پھرو، 10 100 200 رکعت پڑھتے رہو، دن بھر مہینوں روزے رکھو، یہ متقین کی علامت ہے. یہ متقین نہیں. اتقا کہتے ہیں بچنے کو. آپ ان محرمات سے، ان ممنوعہ چیزوں سے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے ان سے بچیے، پرہیز کیجیے اس کو. اللہ نے فرمایا شرک نہ کرو، شرک سے بچو. نبی نے فرمایا بدعت نہ کرو، بدعت سے بولو. یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے. جو آدمی شرک سے بچ جائے اور بدعت سے بچ جائے وہ سب سے بڑا متقی ہے. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ اور آج جو سب سے بڑا مشرک ہے، جو سب سے بڑا بدعتی ہے، وہی سب سے بڑا ولی اللہ کا دعویٰ کیا ہوا بیٹھا ہوا. عکس ہے معاملہ کی نہیں، الٹا ہے. جو نماز بھی بدعتی طور پہ پڑھتا ہے، بدعت ہے، اور پھر اس کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر یہ ایک میں نہیں اس اعمال کی فیلڈ میں نہیں داخل ہونا چاہتا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اشارہ میں نے کر دیا میرے بھائیوں کہ آپ کے سارے اعمال محمد الرسول اللہ واللہ بتلا رہا ہوں، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہے. تیسرا فراڈ ہے، جھوٹ ہے. تیسرا ایک میں ہوں، شیخ صاحب ہیں، یہ اگر 1 روپے کا نوٹ 5 کہہ کے دیں تو لے لو گے؟ بولو لے لو گے؟ میں یہ گلاس ہے، میں کہوں یہ 10 روپے ہے، لے لو گے آپ؟ کہو گے مولوی پاگل ہو گیا ہے، ابے گلاس کو 5 روپیہ کہہ رہا. یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ کیوں؟ بڑے ہوشیار ہیں آپ ماشاءاللہ اس کے لینے. ہماری داڑھی، میں کہوں میری داڑھی دیکھو، پیشانی پہ نماز کا گھٹا دیکھو، میرا تقویٰ پرہیزگاری دیکھو. تو میں قرآن حدیث کی بات بتلا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ 5 روپے ہیں، لے لو گے آپ؟ بڑے ہوشیار ہو آپ، لیکن دین کے معاملے میں بہت بدھو بنتے ہو دین کے معاملے میں، اس لیے کہ دین کو تم نے سمجھا ہی نہیں. اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کی کوئی قدر ہی نہیں تمہاری نظر میں. تم دین کو ایک زندگی کا سائیڈ معاملہ سمجھتے ہو، جیسے جس کو کہتے ہیں اوور ٹائم سمجھتے ہو اس کو. جو زندگی کی حقیقی روح کے اوقات ہیں، محنت و مشقت کے، اس کو تو تم جہنم بھرنے میں لگاتے ہو، دنیا کے کمانے میں. اور جب تھک ہار جاتے ہو تو کہتے ہو چلو 2 رکعت مار دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. جو تمہارے فاضل اوقات ہوتے ہیں جس میں تمہیں کچھ نہیں سجھائی دیتا ہے تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے. لیکن جو تمہارے قیمتی اوقات ہوتے ہیں، ان قیمتی اوقات جو اللہ نے اپنے لیے رکھے، ان میں تمہیں اللہ یاد نہیں آتا ہے. بھائیو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. صحابہ کرام، ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جن آنکھوں سے نے دیکھا ایمان کی حالت میں اور وفات پائی ایمان کی حالت میں،
صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے، لیکن رب ذوالجلال کے خوف سے، رب ذوالجلال کے ڈر سے وہ لرزہ برندام رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی روتے روتے چہرے پر رونے کے نشان بن جاتے تھے قبرستان کی جب زیارت کرتے تھے، گزرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق صحراؤں سے راستوں پہ گزرتے کہتے کاش میں یہ گھاس ہوتا، کاش میں یہ گھاس ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ خوف کا عالم تھا، جبکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں بشارتیں عرش والا دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خوف کا عالم یہ تھا۔ لیکن اللہ سے اسی طرح سے امیدیں بھی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو جنت میں جانے کا حکم دے دے اور ایک شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہی نہ ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں۔ خوف کا یہ عالم ہے۔ اور اللہ سے امید کا عالم کیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو جہنم میں جانے کا حکم دے دے اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ تو اللہ سے صرف ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے امیدیں بھی رکھنا ہے۔ اللہ سے امیدیں بھی رکھو اور اللہ سے ڈرو بھی۔ یہ دونوں چیزیں، جس کے دل میں صرف ایک چیز ہو وہ کافر ہے۔ صرف امید ہو اللہ غفور رحیم ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بھیا چلو اللہ غفور رحیم، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اس سے نہیں ڈرتے۔ صرف غفور رحیم وہ بھی کافر ہے۔ صرف امیدیں رکھے، اللہ سے نہ ڈرے، اور صرف اللہ سے ڈرے اور اللہ سے امید نہ رکھے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ سے امیدیں بھی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے پہلے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کے مطالبات کیا ہیں، اللہ کے احکام، اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کیا دینے والا ہے، وہ کتنی طاقتوں کا مالک، کتنی قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات بتا کے اپنی بات آگے بڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مانگتے مانگتے اللہ سے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ تمہیں دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے گا۔ اور پوری کائنات کو جتنا بھی دے دے وہ، جس طرح سمندر کے اندر سے ایک چڑیا چونچ سے پانی نکالتی ہے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ چند قطرے آئیں گے۔ جس طرح وہ چند قطرے سمندر کے اندر کمی نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ پوری دنیا کو نواز دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی۔ ایک بات بتاؤ، کنویں میں تم ڈوب رہے ہو یا کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، وہاں پر دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ چلا رہے ہو مجھے بچاؤ، دو طرح کی رسیاں ڈالی گئیں، ایک مضبوط اور موٹی رسی ڈالی گئی یا لوہا ڈالا گیا سپوز مان لو، اور ایک باریک سا دھاگا ڈالا گیا یا ستری ڈالی گئی باریک سی، تو آپ کس کو پکڑو گے؟ بولو ہاں، کس کو پکڑو گے؟ موٹی رسی پکڑو گے یا ستری کو پکڑو گے؟ ہاں، موٹی رسی پکڑو۔ کیوں؟ جان بچانی ہے نا۔ جان بچانے کے لیے تمہیں یقین ہے کہ یہ موٹی رسی ہمیں اوپر تک پہنچا لے گی اور یہ موٹی رسی پکڑ لیں گے ہماری جان بچ جائے گی۔ جان بچانے کا آپ کو اتنی فکر ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں مضبوط ہے، یہ موٹی ہے، اس لیے اس رسی کو پکڑ لو۔ اور آج جو باریک باریک رسیاں پکڑ پکڑ کے بیٹھے ہو، جن کے بارے میں تمہیں نجات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود بھی رسی اوپر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، وہ اندر ہی ٹوٹ کے گر جائے، کوئی بھروسہ نہیں، اور وہاں موٹی رسی بھی ہے
تم اسے چھوڑ کر تم باریک باریک رسیاں پکڑ پکڑ کر کے 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر اپنے دلوں میں بغض، اپنے دلوں میں حسد، اپنے دلوں میں کینے، اپنے دلوں میں کپٹ، اپنے دلوں میں نفرتیں رکھتے ہو، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہو. یہ بتلاؤ یہ کہاں کی ہوشیاری اور کہاں کی عقل مندی؟